بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی عبدالواسع برکات۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک موڑ پہ داخل ہو چکی ہے۔ دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے پہ ہیوی قسم کے اٹیکس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تنصیبات کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ایران اس وقت ہیوی جا رہا ہے۔ اس نے آج علی صبح میزائلوں کی بارش کر دی اور ایک ایسا میزائل بھی داغ دیا جو اس نے آج تک نہیں داغا، اور شاید کہ ایسا میزائل دنیا کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ اس میزائل کا نام سجیل میزائل ہے، جس کی حیت ہی مختلف ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ ایک مختلف سی شیپ ہے، اور اس میزائل نے دنیا کو دھنگ کر دیا، دنیا کو حیران کر دیا۔ اس میزائل سے اسرائیل کا سب سے بڑا جو ہے سروکا ہاسپٹل، جو فوجی ہسپتال ہے، جس ہاسپٹل میں غزہ کے اندر زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کا علاج ہوتا تھا، اور ویسے بھی وہ فوجی ہسپتال تھا، فوجی تنصیبات کے ساتھ ہاسپٹل تھا، وہاں فوجیوں کا ہی علاج ہوتا تھا، وہ ایران نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ صبح کے بعد پھر دوبارہ اٹیک ہوا، اس میں سٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کو تباہ برباد کر دیا، اور اتنا بڑا دھماکہ، اتنا شدید وہ دھماکہ تھا کہ شاید دنیا سمجھتی تھی کہ اس سے بڑا ایران نے حملہ اس سے پہلے نہیں کیا۔ اس میں بے شمار بلڈنگیں تباہ ہوئیں، جو کہ اسرائیل اس کو چھپا رہا ہے۔ اسرائیل نے بہت سے ٹی وی چینلز کو ملک سے نکال دیا ہے، حتیٰ کہ الجزیرہ کو بھی اس نے نکال دیا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ جو الجزیرہ کو دیکھے گا پولیس اس سے پوچھ گچھ کرے گی۔ الجزیرہ جو ہے وہ صحیح رپورٹنگ نہیں کر رہی۔ اس کا مطلب کہ الجزیرہ والے حقائق بیان کر رہے ہیں، اور اسرائیل گورنمنٹ جو ہے حقائق چھپا رہی ہے، جو کہ ایران کے حملوں کی تباہی اسرائیل چھپا رہا ہے۔ سروکا ہسپتال کے بعد نیتن یاہو نے عالمی دنیا کے سامنے واویلا کیا کہ ایران جو ہے وہ جنگی جرائم میں ملوث ہو رہا ہے، جو کہ ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ اسرائیل نے اسی نیتن یاہو نے، جو کہ امن کا پیغمبر بنا ہے، امن کا پیغام لے کے آنے والا خود کو کہتا ہے، اس نے کم از کم 40 ہسپتال جو ہیں، 40 ہاسپٹل غزہ میں تباہ کیے، ڈاکٹر شہید کیے، نرسز شہید کی، اور مریضوں کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ تب کوئی جنگی جرم نہیں ہوا، تب کوئی عالمی دنیا کو پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ ہسپتالوں پہ بمباری کرنے والا کوئی دہشت گرد ہے یا اس کو کوئی روکا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اپنا ایک ہسپتال گرا تو ہمیں جنگی قوانین یاد آ گئے۔ اسی کو تو کہتے ہیں منافقت کے کیا کہنے۔ نیتن یاہو کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران جو ہے اس سے اتنا بڑا ہاتھ کرے گا۔ اس وقت جو ہے نیتن یاہو پھنسا ہوا ہے، اسرائیل اتنی بری طرح پھنسا ہے کہ اس کا جو ہے کوئی ساتھ دینے کو، واضح طور پہ ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کو امریکہ کا سہارا تھا، لیکن امریکہ بھی جو ہے وہ ہچکچا رہا ہے۔ امریکہ ابھی ڈاواڈول ہے، وہ مزید انتظار کرنا چاہتا ہے۔ وہ آخری لمحوں کے اندر فیصلے کرنے والا ہے، اور اچانک حملہ کرے گا اگر اس نے کرنا ہوا تو۔ ابھی وہ اسرائیل کا حشر دیکھ رہا ہے، اور دیکھنا چاہتا ہے کہ ایران کہاں تک جانا چاہتا ہے یا ایران کہاں تک جائے گا۔ اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ اس کی معیشت جو ہے پہلے ہی بڑی بری حالت میں تھی غزہ جنگ کی وجہ سے، اور اب جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر جو ہیں وہ تل ابیب میں ہیں، اور تل ابیب کی حالت یہ ہے کہ غزہ کی حالت جیسا ہوا جا رہا ہے۔ ابھی شام کو ایران نے 100 ڈرون، 100 میزائل جو ہے وہ مزید داغ دیے، جس کے ساتھ تل ابیب میں جگہ جگہ، تل ابیب اور حیفا شہر میں جگہ جگہ آگ بھڑک اٹھی ہے، اور اس کو فوجی ہیلی کاپٹر بجھانے میں مصروف ہیں، اور بجھانا مشکل ہو رہا ہے۔ اتنی تیز اور خطرناک آگ ہے کہ ہیلی کاپٹروں سے بجھائی نہیں جا رہی، اور اس ساری تباہی کو اسرائیل چھپا رہا ہے۔
اس نے سینسرشپ لگائی ہوئی ہے، میڈیا کو کنٹرول کیا ہے، صحافیوں کو کنٹرول کیا ہے کہ یہ خبریں دینی ہیں، یہ نہیں دینی۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر ان بلڈنگوں میں ہیں، ان بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر ہیں۔ اگر یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اسرائیل سے بوریا بستر گول کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی معیشت کا کیا حال ہوگا۔ سمجھیں اس کی معیشت کا تو سمجھیں جنازہ نکل گیا۔ جب اس کی معیشت کا جنازہ نکلے گا تو اس کی بدماشی کہاں جائے گی؟ یہ دنیا کو کنٹرول کیسے کرے گا؟ یہ دنیا پہ اجارہ داری کیسے کرے گا؟ ابھی جرمنی سمیت، جرمنی اسرائیل کا بہت بڑا حمایتی ہے، ابھی تک درجنوں جو ہیں وہ کارگو جہاز اسرائیل میں اتار چکا ہے، وہ فوجی ساز و سامان کے ساتھ۔ مزید جو اس کے حواری ہیں وہ کتنی دیر اس کی امداد کریں گے؟ اگر اسرائیل کا اپنے گھر سے دیوالیہ نکل آیا تو اس کے دوست جو ہیں وہ کتنی حمایت کریں گے، کتنا ساتھ دیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ابھی تو یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے ہچکولے کھا رہا ہے، اس کی معیشت بھی ہچکولے کھا رہی ہے، اور اس کا جو ہے وہ شہری اور دفاعی نظام جو ہے وہ بھی ہچکولے کھا رہا ہے۔ دیکھیں ایران اس کی کتنی اور کہاں تک درگت بناتا ہے کہ دنیا کے سامنے اس کا نشان عبرت بن جائے۔ ایک شہر ایسا تھا کہ جو دنیا سمجھتی تھی کہ یہ بہت ہی سیف شہر ہے، اس کے اندر بہت ہی سیکورٹی ہے، یہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، لیکن آج دیکھیں کہ وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ شاید مکافات عمل ہے، مظلوموں کی آہ ہے کہ ایران جو ہے اس کے اوپر ہیوی ہو رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کس انجام تک پہنچتی ہے، ایران کو کتنے زخم لگتے ہیں اور اسرائیل کو کتنی دھول چاٹنی پڑتی ہے، اور اس جنگ کے اندر غزہ کہاں کھڑا ہے، اس کا کیا نتیجہ، اس کا کیا انجام ہوتا ہے، فلسطین کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ ابھی یہ بہت سے سوالات موجود ہیں جن کے جوابات آنے والے وقت میں ہی مل سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا گو رہیں، بلکہ تمام اسلامی ملکوں کے لیے اس وقت دعا کریں۔ دعا کا وقت ہے، رب تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔